ناظرین اس وقت میں موجود ہیں سینیٹر فیصل خان جاوید صاحب موجود ہیں۔ فیصل جاوید صاحب بتائیں کہ آج سپریم کورٹ میں فارم 45 کے حوالے سے آپ کے 100 سے زائد ایم این اے وغیرہ یہاں پہنچے اور سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، پہلی سماعت تھی، کیسا لگا؟ آپ ہر سماعت میں آتے رہتے ہیں، ہر کیس میں آتے رہتے ہیں، پی ٹی آئی کی جو خاص کیس ہوتے ہیں، عید کا چوتھا دن ہے، لوگ نہیں اس طرح آتے لیکن آپ آج چوتھے دن بھی یہاں موجود ہیں اس کے بعد؟ ارے ہمارا فرض بنتا ہے جی، جو زیادتی ظلم جبر ہوا ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں، اور جو پبلک نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ ادھر ہی جانا چاہیے نا، یہی تو جمہوریت ہوتی ہے، یہی اسی لیے الیکشن ہوتا ہے، ورنہ تو الیکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نامینیٹ ہی کرنا ہے لوگوں کو تو الیکشن اس لیے ہوتا ہے، لوگوں سے آپ پوچھتے ہیں ان کی چوائس کیا ہے، تو جدھر وہ ووٹ دیتے ہیں ادھر جانا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی ہے جمہوریت کی بنیاد جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، صرف الیکشن نہیں ہے۔ الیکشن کرا دیں کہ جمہوریت ہے، بالکل نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن، عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس وہی ہو تو جمہوریت ہوتی ہے۔ تو اسٹرگل میں ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ جو ہمارے کونسل ہیں اس میں پی ٹی آئی کے، زبردست انہوں نے اس چیز کو لے کے چلے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ جو ہمارے جو فارم 45 کے جو صحیح ونرز ہیں جنہیں عوام نے منتخب کیا ہے وہ عوام کی نمائندگی کریں گے۔ ہم دیکھ لیں آہستہ سے خان صاحب پر کیسز ختم ہوتے جا رہے ہیں اور مزید نئے بھی کیسز آ رہے ہیں، تو سر 24 کو عدت والا بھی کیس ہے جس میں جج افضل جو کا صاحب نے کہا کہ میں 10 دن کے اندر جو ہے وہ فیصلہ سنا دوں گا، اور اگر میں زندہ رہا تو جلد فیصلہ سناؤں گا، اور حق اور سچ پر میرٹ کی بنیاد پر سناؤں گا، اگر دوسری پارٹی نہ آئی تو میں اسی دن ہی سنا دوں۔ اس کو کیسے دیں؟ جی ایک تو کل ہے نا سماعت اس کی، اور کل جو بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے، اور آنے والے آپ نے بالکل ٹھیک ہے 2-3 دن جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہے، کیوں ہائی کورٹ کے سے واضح حکم آیا کہ آپ نے 10 ورکنگ ڈیز کے اندر جو ہے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے، اور اس فیصلہ ہوا تھا جو 29 تاریخ کو فیصلہ آ جانا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا سب کے سامنے۔ اور اب جو ہے امید ہے، کیونکہ خان صاحب اس وقت جیل میں صرف اس لیے کہ انہوں نے شادی کیوں کی ہے اپنی بیوی سے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے، اور وہ ایک ہی کیس رہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو قوم پہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ عمران خان کو کس طریقے سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتی ہے کہ 200 سے زیادہ کیسز بھی کیے ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ بے بنیاد من گڑت بوگس کیسز ہیں۔ اور امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح سے آپ دیکھیں آج حج پہ جب لوگ وہاں پہ گئے، چاہے حج پہ جاتے ہیں چاہے عمرے پہ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کے لیے دعائیں بھول جاتے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے اور اس پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے دعائیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی دعاؤں کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے کرے گا، اور ساتھ میں یہ جو اسٹرگل ہے یہ جاری رہے گی جب تک عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے تیار ہیں، اور اگر ہمیں امید ہے کہ عدالتیں انصاف دیں گی کہ عمران خان صاحب پہ بالکل من گڑت سارے کیسز ہیں، اور باقی یہ ہے کہ پبلک جو ہے وہ پوری طرح سے ریڈی ہے۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے کہ اس ٹائم سوشل میڈیا پہ شاہد خان افریدی صاحب کا ایک ٹویٹ ہے بڑا گردش کر ہے، جس میں عمران ریاض صاحب نے رسپانس بھی کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے ایک ولاگ میں کہا ہے، ان کے ٹویٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور سیاسی رہنما، بطور پاکستانی؟ میں نے اس چیز کو طیب دیکھا نہیں ہے، اسٹڈی نہیں کیا، مجھے آج صبح کوئی بتا رہا تھا کہ کافی کوئی چل رہا ہے، لیکن اس کو پہلے میں اسٹڈی کر لوں طیب، تو پھر میں آپ پہ ایکسکلوسیو اس پہ بات کروں گا، تمام تر چیزیں دیکھنے کے بعد ہی میں اس پہ کوئی کامنٹری کر سکوں گا۔